بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پاک و ہند میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے دور میں دیوبند کے چند علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخانہ الفاظ اپنی کتابوں کے اندر تحریر کیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے وہ عبارتیں لکھ کر عرب کے اور عجم کے علماء کی طرف روانہ کی کہ ان عبارتوں کے بارے میں حکم شرعی جو ہے اس کو واضح کر دیں۔ یوں حرمین شریفین کے علماء نے اور پاک و ہند کے علماء نے دیوبند کے علماء کی عبارات کو کفریہ اور گستاخانہ عبارتیں قرار دیا، اور ان کے لکھنے والے اور ان کی تائید کرنے والے اور ان کو صحیح جاننے والوں پر حکم کفر صادر کیا، اور فرمایا کہ من شک فی کفرہم وعذابہم فقد کفر، کہ جو شخص ان عبارتوں کے لکھنے والوں کے کفر میں اور ان کے عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اس فتویٰ کے آ جانے کے بعد علماء میں آپس میں گفتگو چلی، کچھ نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور حسام الحرمین کی تائید کی، اور کچھ لوگ وہ تھے مٹھی بھر جنہوں نے دیوبند کے علماء کی تائید کی، اور یوں حنفی اہل سنت کہلانے والوں کے دو گروپ بن گئے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم سچے اہل سنت ہیں، لیکن دیوبندی جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں، لیکن ہم ان کا اعتبار نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کے عقائد کے اندر واضح کفریہ اور گستاخانہ جو نظریات ہیں، جو عقائد ہیں، وہ شامل ہو چکے ہیں۔ اس لیے ہمارے نزدیک وہ اہل سنت نہیں ہے، خواہ وہ لاکھ دعویٰ کرتے رہیں۔ اس کے بعد ان عبارتوں کو لے کر پاک و ہند میں مناظروں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، آپ کے صاحبزادگان، آپ کے خلفاء، بڑے بڑے علماء جو تھے، وہ علماء دیوبند کے ساتھ مولانا حشمت علی صاحب، مولانا ظفر صاحب، مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ، پھر اس کے بعد آگے چلیں تو مولانا سید ابو الحسنات شاہ صاحب وہ ہو گئے، اور غزالیہ زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ہو گئے، اور اسی طرح مولانا محمد عمر اچھروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہو گئے، محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہو گئے، اسی طرح مفتی محمد فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہو گئے، مولانا منظور احمد فیضی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہو گئے، مولانا مفتی وقار الدین صاحب وہ ہو گئے، مولانا ارشد القادری صاحب وہ ہو گئے، مولانا عبدالستار صاحب وہ ہو گئے، اسی طرح پاک و ہند کے بے شمار علماء جو ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ہمارے امام المناظرین شیخ القرآن علامہ محمد سعید احمد اسعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کفریہ عبارات کے رد میں ساری زندگی گزار گئے، اور ان کفریات کے اوپر قائم رہنے والوں کے اوپر وہی حکم شرعی جاری کرتے رہے پوری زندگی جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور حرمین شریفین کے علماء نے صادر کیا تھا۔ بعض لوگوں نے ہمارے استاد محترم علامہ سعید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ گمان یا تاثر دینے کی کوشش کی، وہ دیوبند کے حوالے سے نرم گوشہ تھے، بالکل غلط ہے۔ ہمارے استاد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا طریقہ کار ضرور چینج کیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ان کو علماء دیوبند کی ان کفریہ اور گستاخانہ عبارات کے اندر کوئی شک و شبہ ہونے لگا تھا، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ آپ نے الیاس گھمنڈ کے سامنے بیٹھ کر صاف واضح لکھ کر دیا تھا کہ حسام الحرمین پر میرا ایمان ہے، آپ نے فرمایا، تو پھر لکھ کر بھی دیا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے
دیوبند کے علماء پر فتویٰ کفر صادر فرمایا کہ وہ اور ان کے مؤیدین اسی فتویٰ شرعی کی زد میں آتے ہیں۔ یہ لکھ کر ہمارے استاد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر سائن بھی فرمائے تھے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جن باتوں کو لے کر اور جن کفری اور گستاخانہ عبارتوں کی وجہ سے ہمارے مسلمانوں نے پاک و ہند کے دو دھڑے بنے، اور ایک ان گستاخانہ اور کفریہ عبارتوں کے دفاع پر ڈٹ گئے، اور دوسرے دھڑے والے ہم جو ہیں ان کفریہ اور گستاخانہ عبارتوں کے رد پر ڈٹ گئے۔ ہمارے اندر سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ادھر سے اٹھ کر ان عبارتوں میں کچھ تعویل کے در پہ ہوئے، اور کچھ نے ایسے لوگوں کے لیے دوستیاں اور محبتوں کے جو ناطے ہیں وہ قائم کرنا شروع کر دیے، اور چلتے چلتے ہمارا جو آج کا اس وقت کی بات ہے یہاں تک جو ہے وہ سلسلہ چلتے چلتے پہنچ گیا ہے۔ آج کل کچھ لوگ یہ بھی کہتے نظر آ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کوئی نبی ہیں، اعلیٰ حضرت کوئی رسول ہیں۔ بھائی آپ کو یہ شبہ کس نے ڈالا کہ اعلیٰ حضرت معاذ اللہ نبی اور رسول ہیں؟ ہم تو ان کے بارے میں ایسا گمان بھی نہیں کر سکتے جو آپ کہہ رہے ہیں، صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کوئی نبی ہیں، کوئی رسول ہے۔ سوچا کس نے؟ بتائیے تو صحیح، کس نے کہا اعلیٰ حضرت کے بارے میں یہ کہ وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بارے میں ایسا گمان کرنا بھی، ہم تو کہیں گے کہ یہ شرعی گرفت سے باہر نہیں ہوگا، اس کے اوپر بھی شریعت کی گرفت ہوگی۔ جو اعلیٰ حضرت کے بارے میں یہ گمان بھی کرتا ہوگا، کہنا لکھنا بولنا تو دور کی بات ہے نا۔ تو پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ بالکل جی، اختلاف تو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل اعلیٰ حضرت سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کس معاملے میں آپ اختلاف کریں گے؟ آپ فروعی معاملات میں اعلیٰ حضرت سے اختلافات کر رہے ہیں، فقہی مسائل میں اختلافات کر رہے ہیں تو گنجائش بنتی ہے، لیکن اگر عقائد کے باب میں اعلیٰ حضرت نے جو شرعی فتاوی جات تحریر فرمائے ہیں، عقائد کے باب میں علماء دیوبند کی عبارات کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کے جو فتاوی جات ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ ان میں بھی اعلیٰ حضرت سے جو ہے اختلاف کرنا یہ درست ہے اور کر سکتے ہیں، تو بسم اللہ، جس کے اندر جرت ہے وہ سامنے آئے اور علماء دیوبند کی ان عبارتوں کو اٹھائے اور تعویل کرے۔ جو بندہ علماء دیوبند کی ان واضح صریح کفری اور گستاخانہ عبارات کی تعویل کرے گا، انشاءاللہ تعالی ہم اس کی تعویل کا بھرپور رد کر کے قرآن و سنت کے واضح اور قاطع دلائل کے ساتھ ان عبارتوں کا کفریہ اور گستاخانہ ہونا اس کے اوپر واضح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جو یہ کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت سے ان فتاوی جات میں اختلاف ہو سکتا ہے، اگر ہو سکتا ہے تو میاں کرتے کیوں نہیں؟ آپ کیجئے نا اختلاف، آپ کہیں کہ جو تحذیر الناس کے اندر لکھا ہے وہ ٹھیک لکھا ہے، آپ کہیں تقویۃ الایمان میں ٹھیک لکھا ہوا ہے، صراط مستقیم کی عبارات جو ہیں وہ گستاخانہ نہیں، وہ ٹھیک ہے۔ آپ کے اندر جرت ہے تو آپ کہیں براہین قاطعہ جن میں جو گستاخانہ جملے ہیں وہ گستاخی پر مبنی نہیں، وہ بلکہ وہ توحید پر مبنی ہیں۔ آپ یہ ہمت کیجئے، وگرنہ آپ کو بھی ماننا پڑے گا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو فتاوی جات صادر فرمائے ہیں وہ بالکل شرعی فتاوی جات ہیں، اور وہ بالکل حق اور سچ پر مبنی فتاوی جات ہیں۔ اور ایک بات میں عرض کر دوں، آج کچھ لوگ جو کہتے پھر رہے ہیں نا اعلیٰ حضرت سے اختلاف ہو سکتا ہے، اعلیٰ حضرت سے اختلاف ہو سکتا ہے، اعلیٰ حضرت کوئی حجت ہے، اعلیٰ حضرت کی آخری ہیں، اعلیٰ حضرت سے کوئی بڑا عالم نہیں آ سکتا کوئی، جو لوگ یہ باتیں کرتے پھر رہے ہیں، میں انہیں کہوں گا کہ قرآن رکھو اپنے سر کے اوپر، ایمانداری کے ساتھ مجھے جواب دو۔ جب تک لوگ اعلیٰ حضرت پر متفق تھے، کیا اہل سنت میں فتنے تھے جو اب ہیں؟ جواب دیجیے گا دیانتداری کے ساتھ۔ اعلیٰ حضرت کو جو بندہ مضبوطی سے تھام لے گا، کیا وہ تفضیلی بن سکتا ہے؟ کیا وہ ناسبی بن سکتا ہے؟ کیا وہ خارجی بن سکتا ہے؟ کیا وہ دیوبندی اور وہابی بن سکتا ہے؟ کیا وہ ایسے لوگوں کی محبت اپنے دل میں بٹھانے والا اور ان کی کفریہ اور گستاخانہ عبارتوں کے اندر تعویل کرنے والا بن سکتا ہے؟ یہ ساری گمراہیوں کے دروازے تب کھلیں گے جب آپ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے اپنا دامن بچا کر دور ہونے کی کوشش کریں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو ہیں، یہ بد مذہبیت کا جو طوفان ہے اس کے آگے ایک بہت بڑا مضبوط قلعہ ہے۔ جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو آپ چھوڑ دیں گے تو پھر یہی ہوگا، کوئی آپ میں سے سیکولر بنتا نظر آئے گا، کوئی خارجی بنتا نظر آئے گا، کوئی ناسبی بنتا نظر آئے گا، کوئی واضح صریح کفریہ گستاخانہ عبارات کے اندر بھی شک کرتا نظر آئے گا۔
ہمارے استاد محترم علامہ سعید احمد اثر صاحب، میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، مسجد میں کھڑا ہوں، میں حلفاً اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں نے اپنے استاد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان سے سنا تھا کہ ٹی ایل پی والے الیکشن لڑیں تو یہ ٹکٹ اس شخص کو دیں جو حسام الحرمین کے اوپر اپنے سائن کرے گا، جو حسام الحرمین کی تائید نہیں کرے گا اس کو ٹی ایل پی کی طرف سے ٹکٹ نہ دیا جائے۔ اتنے پکے تھے ہمارے بزرگ، اور الحمدللہ ہم اپنے استاد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اسی مشن کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اور یہی مشن اعلیٰ حضرت کا، وہی مشن ہمارے علامہ محمد سعید احمد صاحب اسد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے استاد صاحب، ہمارے شیخ، ان کا تھا۔ الحمدللہ ہم بھی اسی پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فتاوی جات کی بالکل تائید کرتے ہیں، اور عقائد کے باب میں اعلیٰ حضرت کے جو فتاوی جات ہیں ہماری ان کے اوپر آنکھیں بند ہیں، اور جو فروعی اور دوسرے معاملات ہیں ان میں جہاں اختلاف ممکن ہے اور علماء اختلاف کرتے رہتے ہیں، وہاں ہم کہیں گے جی گنجائش ہے آپ اختلاف کر لیں اور شوق سے کریں، لیکن ان معاملات میں جو اعلیٰ حضرت نے فتاوی جات تحریر فرمائے وہ بالکل حق ہیں، سچ ہیں۔ اگر کسی کو شک ہے تو وہ دیوبندیوں کی عبارتیں اٹھائے اور تعویل کرے، انشاءاللہ پھر لگ پتہ جگہ کی پاوک دی وڈے آئے طویل نالے وما علیہ الا البلاغ المبین۔